الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، إلى آخر الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقال: شاب نشأ في عبادة ربه. وذكر فقال: ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے دن و رات کی تبدیلی یہ انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. انسانوں کے لیے دن بنائیں، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کمائی کے لیے، دن کا گزارے کے لیے، محنت مزدوری کے لیے دن کا وقت موزوں ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کے وقت کو انسان کے لیے سکون اور آرام کے لیے بنایا. لیکن ان دونوں کا تبادلہ بدلتے رہنا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. دن اور رات بدلتے ہیں. دن اور رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کو بہت سے مواقع نصیب فرماتے ہیں. دن اور رات بدلتا ہے، رات آتی ہے، بندوں کے لیے توبہ اور استغفار کا ایک خاص موقع تہجد کی شکل میں رکھ دیا گیا. دن اور رات بدلتے ہیں، جمعہ کا موقع سید الایام کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے. جمعہ کا دن آتا ہے، عید کے ایام آتے ہیں. اس طرح دن اور رات کا بدلنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے تو یوں دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہماری زندگی میں برکت دیجئے، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دیجئے کہ ہم رجب اور شعبان عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ گزار کر رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچ سکے، جو آپ کا انتہائی مبارک اور پسندیدہ مہینہ ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی اور خلاصی کا ہے. تو ہم رجب اور شعبان عافیت کے ساتھ گزار کر ہم آپ کے رحم کے حقدار بن جائے، آپ کی مغفرت سے، آپ کی جو مغفرت والی شان ہے اس سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکے، جہنم سے ہم اپنے آپ کو آزاد کروا سکے.
اے اللہ ہم کو رجب اور شعبان میں برکت دیجیے اور ہم کو عافیت کے ساتھ گزار دیجیے۔ تو یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعائیں پڑھنا سکھایا تھا اور آپ بھی پڑھنے کے عادی تھے۔ آج رجب کی تقریباً 18 تاریخ ہے، بس چند دن اور باقی رہ گئے ہیں رمضان کے آنے میں۔ رمضان کا بالکل قریبی وقت گزر رہا ہے۔ انسان کو ذہنی اعتبار سے بھی، اپنے بدنی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہو جانا ہے کہ اپنے آپ کو رمضان کی عبادتوں کے لیے پہلے سے نشیط بنانا ہے، چست بنانا ہے۔ رمضان کے سلسلے میں یہ ارادے بنا کر رکھنا ہے کہ ہمارے اس رمضان میں گزشتہ رمضان کے مقابلے میں زیادہ عبادتیں ہوں، گزشتہ رمضان کے مقابلے میں ہماری محنت اور اللہ تعالیٰ کا تقرب اس ماہ میں زیادہ ہو۔ اس سال کے رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر ہونا ہے۔ تو یہ چند اہتمامات تو رمضان کے سلسلے میں ہیں، یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے، نعمتوں کی صحیح قدردانی ضروری ہے، نعمتوں کا صحیح استعمال ضروری ہے۔ انسان اگر غور کرے، انسان کا ہر لمحہ، انسان سے گزرنے والا ہر سیکنڈ اللہ کی نعمت سے مالا مال ہے، لیکن احساس نہیں ہے۔ اگر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ انسان گننا اور شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، یاد کر کے اللہ کے شکر گزاری کے جذبات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ غفلت کی زندگی اور لاپرواہی کی زندگی سے توبہ کرنا ہے۔ یہ جو غفلت انسانوں کے ذہن و دماغ پر چھائی ہوئی ہے، اس قدر انتہا کی غفلت ہے کہ اللہ کی پناہ۔ مسلمان تو غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، سوچنے والا ہوتا ہے، تدبیر والا ہوتا ہے، سوچتا ہے، فکر اس کا ایک اہم رول ہے۔ تو اگر ہم فکر کریں گے، سوچیں گے تو پھر اللہ کی نعمتیں کھلیں گی، اللہ کی نعمتیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو من جملہ نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جوانی۔ جوانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم نے جہاں نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ قیامت کے دن تم لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہماری پیدائش بھی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر کہ جتنی اور مخلوقات ہے، سب سے بڑا مقام انسان کو ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں ہے۔ پوری کائنات انسان کے لیے کام کرتی ہے۔ انسان بن کے پیدا ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین کا ملنا بھی اللہ کی نعمت ہے، صحیح تربیت کا ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے، صحیح دوست اور بیوی کا ملنا بھی اللہ کی نعمت ہے، مال و دولت کا ملنا بھی اللہ کی نعمت ہے، وقت کا، فرصت کا ملنا، تندرستی کا ملنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یوں تو بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اگر دنیاوی زندگی کے اعتبار سے دیکھا جائے، اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے، مسلمان بن کے پیدا ہونا اللہ کی نعمت ہے۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر پیدا ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن کریم کی دولت کا ملنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور یہ امت، آخری امت جو بن کر پیدا ہوئے، جس کے ذمے نبوت والا کام سونپا گیا کہ اب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے، ان کی ذمہ داری بڑی ہے۔ اس طرح بن کے پیدا ہونا بھی اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ لیکن فرمایا کہ بندہ اگر دنیا کی نعمتوں کو صحیح استعمال کرے گا تو یہ چیزیں آخرت میں اس کے لیے نعمتیں ثابت ہوں گی، ذخیرہ بنیں گی۔ جو دنیا کی نعمتیں ملی ہوئی ہے، بندہ اگر اس کا صحیح استعمال کرے گا، اس کی صحیح شکر گزاری کرے گا
تو یہی نعمتیں اس کے لیے آخرت میں تبدیل ہو جائیں گی، آخرت میں بھی نعمتیں بنے گی۔ بندہ پیدا ہوا ہے انسان بن کر، مسلمان بن کر پیدا ہوا، اسلام کی صحیح قدردانی کرے گا، آخرت میں بھی عیش و آرام سے رہے گا۔ دنیا میں والدین کی نعمت ملی ہوئی ہے، صحیح تابعداری کرے، فرمانبرداری کرے، وہ اس کے لیے جنت کا سبب بنیں گے۔ مال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی ہے، صحیح استعمال کرے گا، صحیح کمائے گا، آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب ہوگا۔ اسی طرح صحیح دوست اور صحیح بیوی ملی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیاوی ساز و سامان میں بہترین اگر کوئی چیز ہے فرمایا بیوی ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کا بندہ صحیح استعمال کرے گا، قرآن کی دولت ملی ہوئی ہے، نبی کی امت بن کے پیدا ہوا ہے، ان ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر بندہ زندگی گزارے گا، یہی دنیا کی نعمتیں اس کے لیے آخرت کی نعمتیں بن جائے گی، آخرت کا عیش و آرام اس کا برقرار رہے گا۔ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرے گا، ان کو برباد اور فضولیات میں لگائے گا، پھر یہ نعمتیں اللہ کا عذاب کی شکل اختیار کر کے آخرت میں ملاقات کرے گی۔ والدین کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہوا، یہی والدین کی نعمت مرنے کے بعد عذاب کی شکل بن جائے گی کہ ان کی تابعداری اور فرمانبرداری نہیں ہوئی۔ مال کا صحیح استعمال نہیں ہوا، یہی مال مرنے کے بعد غلط صورت میں، بد شکل صورت میں، بد شکلی کے ساتھ ملاقات کرے گا کہ مال کا صحیح استعمال نہیں ہوا، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ جوانی اللہ کی نعمت ہے، صحیح استعمال ہو تو جنت کے اعلیٰ درجات اس کے لیے تیار تھے۔ اگر جوانی صحیح استعمال میں نہیں آئی، یہی جوانی کل قیامت کے دن عذاب کا باعث ہوگی، عذاب کا سبب بنے گی۔ اس طرح جو بھی چیز دیکھا جائے، بندے کو جو نعمتیں دنیاوی زندگی میں ملی ہوئی ہے، اگر اس کا صحیح استعمال بندہ کرے گا، یہی چیزیں آخرت کی نعمتیں بنے گی۔ اگر اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا، یہاں کی نعمتیں قیامت کے دن عذاب بن کر انسان کو گرفتار کرے گی، انسان کو پریشان کرے گی۔ اس لیے اللہ کی جو نعمتیں ملی ہوئی ہے، عقل مند بندہ تو وہ ہے نعمتوں سے صحیح یہاں بھی فائدہ اٹھائے اور وہاں بھی فائدہ اٹھانے کے قابل بنائے۔ بیوقوف تو وہ ہوتے ہیں ایک مرتبہ استعمال کرنے کے بعد اس کو ایسا پھینک دیا کہ پھر دوبارہ وہ استعمال کے لائق نہ بنی۔ مال و دولت، والدین اور جوانی، یہ ایسی نعمتیں ہیں، انسان نے اس کا ایسا استعمال کیا کہ صرف دنیاوی زندگی کی ہو کر رہ گئی، آخرت میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذخیرہ بن سکا، آخرت میں نہ کوئی کام آنے والی چیز بن سکی۔ عقل مند تو وہ ہوتا ہے والدین کی یہ نعمت مجھے ملی ہے، آخرت میں بھی میرے لیے نعمت بن کر رہے، مال کی نعمت مجھے دنیا میں ملی ہے، اس سے میری کئی ساری ضروریات پوری ہوتی ہے، میں اس کو دنیا میں بھی فائدہ اٹھانے والا بنوں، آخرت میں بھی یہ میرے فائدہ کی چیزیں بن سکے، فائدے کی قابل میں اس کو اپنے آپ کو بنا سکوں۔ جوانی اللہ کی نعمت ہے، دنیا میں بھی فائدہ اٹھاؤں، آخرت کے لیے بھی ذخیرہ بناؤں۔ عقل مند تو وہ ہوتا ہے کہ اس کو دونوں جہاں کے کام کا بناوے، اس کو دنیا میں بھی کام دے، آخرت میں بھی کام دے۔ ایک جگہ استعمال کر کے ضائع کر دیا اور آخرت میں وہ عذاب کی شکل بن کے انسان کو ڈھانکتا پھرے، انسان کی گرفتاری عمل میں لائے، یہ بیوقوفوں کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم شکر گزاری کریں گے، اللہ کی نعمتوں کی صحیح قدردانی کریں گے تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کریں گے؟ اللہ عذاب نہیں دیں گے ان بندوں کو جو ایمان پر جمے رہے اور اللہ کے نعمتوں کی قدردانی کرتے رہے، صحیح استعمال اللہ کی نعمتوں کی کرتی رہے۔ اس میں سب سے بڑی نعمت ہے ایک جوانی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ما لا تسألن یومئذ عن النعیم، تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں کہ بتاؤ تم نے نعمتیں کیسے استعمال کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما ابلا وعن شبابه فيما افنى، کہ قیامت کے دن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، لوگ حشر کے میدان میں سب جمع ہوں گے، انتہائی خطرناکی کی حالت ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کو دیکھنے والا نہیں ہوگا، انتہائی دشواری کی حالت ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لن تزول قدم ابن آدم،
کسی بھی ابن آدم کے، کسی بھی انسان کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے دے۔ 5 سوالات کا جواب بندہ جب تک نہیں دیتا اس وقت تک اس کے قدم وہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں، اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائیں گے، کوئی مرحلہ آگے کا طے نہیں ہوگا، اپنی جگہ کھڑا کا کھڑا رہ جائے گا۔ پہلے 5 سوالات کا جواب دو، پھر اس کے بعد آگے کے مراحل طے ہوں گے۔ تو اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا عن عمرہ، اس کے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی سے نوازا ہے، عمر دی ہے، چند سالہ زندگی تھی، 40 50 کسی کی 60 70، جتنی بھی مقدر زندگی تھی جو جی کر آئے۔ تمہاری جو عمر ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تم نے عمر کو کیسے استعمال کیا، اللہ کی اس نعمت کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا، تمہارا کیا رویہ رہا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما افنا، اپنی جوانی کے بارے میں بتاؤ، جوانی کے بارے میں بتاؤ کہ جوانی کے قیمتی لمحات، تمہارے جوش مارتی ہوئی امنگیں، تمہارے جذبات اور تمہارے خیالات اور افکار، تمہارے نظریات اور تمہاری طاقت کو تم نے کہاں استعمال کیا، تم اپنی جوانی کے لمحات اور جوانی کے اوقات کے بارے میں جواب دو۔ حالانکہ اگر انسان غور کرے، جب عمر کے بارے میں اس سے پوچھا گیا، عمر کے بارے میں اس سے پوچھا گیا تو اس میں یہ بھی سوال، اس کو یہ بھی سوال آ گیا کہ جوانی بھی آ گئی، اس لیے کہ عمر نام ہے کچھ مراحل کا، عمر نام ہے کچھ اوقات کا، جیسے بچپنا ہے، پیدائش، پھر بچپنا، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، ان ساری چیزوں کو ملا کر عمر بولتے ہیں۔ بچپنا، جوانی، پھر اس کے بعد بڑھاپا، ان ساری چیزوں کا نام ہے عمر۔ تو جب انسان کو عمر کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کے اندر جوانی کا سوال تو خود بخود تھا، لیکن پھر الگ سے جوانی کی اہمیت کے خاطر ایک دوسرا سوال جوانی کا الگ سے پوچھا گیا کہ تم اپنی جوانی کے بارے میں بتاؤ۔ اگرچہ کہ عمر میں بھی جوانی کا سوال تھا، لیکن جوانی اتنی اہمیت کے حامل ہے، جوانی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے لیے دگنا سوال ہے، دوسرا سوال بھی ہوگا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری ہے۔ جوانی اللہ کی جو بہت بڑی نعمت تھی، اس کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا، کس قدر تم نے جوانی کا استعمال کیا، کتنے اچھے کام کیے اور کتنی اللہ کی نافرمانی کی، جوانی کے بارے میں پہلے بتاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حیاتک قبل موتک، تمہاری زندگی کو غنیمت سمجھو مرنے سے پہلے پہلے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو، مرنے کی آرزو نہ رکھو، موت کی تمنا مت کرو، اس لیے کہ اگر زندگی نیکی کے ساتھ گزر رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ نیکیوں میں اور اضافہ ہوگا، زندگی اور اچھی گزرے گی، اور اگر گناہوں کی زندگی گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی گزر رہی ہے، ہو سکتا ہے آگے چل کر توبہ کی توفیق مل جائے، اللہ کا تقرب اور اللہ کا قریب ہونا نصیب ہو جائے، اس لیے فرمایا موت کی تمنا نہ کرو۔ تو زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھو، موت کے آنے سے پہلے پہلے، مرنے سے پہلے غنیمت سمجھ کے اعمال کر لو۔ اب ہمارا صحتک قبل سقمک، تمہاری تندرستی کو غنیمت سمجھو بیمار ہو جانے سے پہلے پہلے، بیمار ہونے سے پہلے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھو۔ اور فرمایا شبابک قبل حرمک، تمہاری جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے۔ جوانی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو غنیمت سمجھو۔ غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے دشمنوں سے مقابلے کے وقت، دشمنوں سے لڑنے کے وقت، مسلمانوں کا اور آپس میں دشمنوں کا مقابلہ ہوا، دشمن نے جو مال اور سامان چھوڑ کر بھاگ گیا، میدان جس نے خالی کر دیا، اپنا سامان جو چھوڑ گیا، تو ان دشمنوں کے مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی، دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، مقابلہ ہوا، اور دشمنوں نے اپنا مال اور سامان چھوڑ کے میدان خالی کر دیا، یا وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، یا انہوں نے غلامی قبول کر لی، تو ان کا جو مال ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جوانی کو غنیمت سمجھو،
جیسے مال غنیمت کے حاصل کرنے میں جو دشمنوں کا مال تمہارے ہاتھ میں آیا اس کو تم نے کمایا نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے میں تم نے پسینہ نہیں بہایا ہے، وہ تو دوسرے کا مال ہے۔ تمہارا مقصود تو اللہ کی رضامندی کے لیے لڑنا تھا، تمہارا مقصود مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہے۔ اللہ نے مفت میں مال غنیمت دے دی ہے، تم کو مفت میں ملی ہوئی چیز ہے، اس کو غنیمت سمجھو۔ ایسے ہی جوانی بھی ایک ایسی غنیمت ہے کہ تم نے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہے، اس کے لیے تمہارا کوئی محنت اور مجاہدہ نہیں ہے۔ جوانی اللہ کی بہت مفت میں ملی ہوئی نعمت ہے، صحیح استعمال کریں گے جنت کے اعلیٰ درجات تمہارے لیے ہیں، اگر ناقدری کریں گے پھر جہنم کے طبقات تمہارے لیے ہیں۔ صحیح استعمال کرو۔ اگر جوانی جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے کل قیامت کے دن۔ سارے انسان کھڑے ہوں گے، دھوپ سورج انسان کے بالکل قریب کر دیا جائے گا، دھوپ کی وجہ سے سارے ہی پریشان ہوں گے سورج کی گرمی اور تپش سے، اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، اپنے اپنے اعمال کے حساب سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور انتہائی پریشانی کا عالم ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 بندے ایسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو سورج کی گرمی سے بچاتے ہوئے، ان پسینے میں ڈوبنے سے بچاتے ہوئے اپنے عرش کے رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے۔ تو اس میں سے فرمایا ایک وہ بندہ ہے شاب نشا فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری میں زندگی گزار دے۔ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والا نوجوان اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے، فرمایا عرش کا سائے میں اس کو جگہ نصیب ہوگا۔ قیامت کی ہولناکی سے، قیامت کی پریشانیوں سے، قیامت کی گرمی سے، قیامت کی بے چینی سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیں گے، بچا لیں گے کہ اس نے دنیا میں جو جوانی کی گرمی تھی، جوانی کی اس کی تپش تھی، جوانی کی جو اس کی مستی تھی، اس نے غلط راستے میں استعمال کرنے کے بجائے اللہ کی عبادت اور فرما برداری میں اس نے لگائی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو قیامت کی گرمی سے بچا کر کے اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے۔ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ جوانی میں عبادت کرنا، جوانی میں تابعداری کرنا اور جوانی میں ایمان قبول کر کے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور جوان اگر با حیا ہو، پاک دامن ہو، اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْ هُدَاةُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک ایسا انسان جس کو منصب اور خوبصورت والی لڑکی اپنے غلط خواہشات کی تکمیل کے لیے دعوت دے، منصب والی بھی ہے، عہدے والی لڑکی ہے، مالدار لڑکی ہے، وہ دعوت دیتی ہے کہ غلط خواہشات پورے کریں، لیکن یہ نوجوان جواب دیتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو فرمایا ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کریں گے، عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ عربوں کو جتنا افسوس جوانی کے گنوانے پر تھا، اتنا افسوس کسی اور چیز پر نہیں تھا۔ وہ باضابطہ جوانی پر اشعار بناتے تھے اور گنگناتے تھے، الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب، کاش کہ جوانی ایک دن کے لیے لوٹ آتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا 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 ہے۔ جوانی جانے کے بعد، جوانی ہاتھ سے چھن جانے کے بعد سمجھ میں آتا ہے، ایک تو وہ زمانہ تھا کہ آج کے جو بوڑھے ہیں، آج کے بوڑھے لوگوں نے مضبوط کھانا کھایا ہے، مقوی ان کی غذائیں ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، بوڑھے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں۔ آج کے جوان تو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ان کے پاس نہ کوئی مقوی کھانا ہے، نہ کوئی مقوی غذا ہے، نہ کوئی طاقت اور محنت والا کام ہے۔ یہ تو ایسے جوان ہیں، جب تک جوانی ہے بس جوانی ہے، جوانی ختم ہوئی پھر انتہا ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ یہ آج کل کی جوانی واقعتاً یہ ماننے کی ضرورت ہے، یہ افسوس کرنا پڑے گا، الا لیت الشباب یعود یوما،
کاش کہ جوانی لوٹ آتی۔ وہ زمانے کے عرب تمنا کرتے تھے، حالانکہ مقوی ان کی غذائیں ہیں، طاقت کی چیزیں ان کی غذا بنی ہوئی تھی، ان کا ہر اعتبار سے بدن تندرست تھا، ان ساری چیزوں کے باوجود بھی بڑھاپا بس بڑھاپا ہے، بڑھاپا کمزوری اور بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ اتنے ساری چیزوں کے باوجود جن کو افسوس ہے، آج ہماری غذائیں، ہمارے کھانے اور ہمارے بدنی بناوٹ اور طاقتیں بالکل صفر ہے، کوئی محنت کی چیز نہیں ہے، کوئی پسینہ بہانے والا کام نہیں ہے، نہ کوئی محنت کے کھانے نہ طاقت کے کھانے ہیں۔ ان چیزوں کے اگر ہماری جوانی چھینی گئی ہے، ہماری جوانی ختم ہوئی ہے، پھر تو رونا پڑے گا کہ کاش کہ ہم نے جوانی کہاں گزار دی۔ اور میں عربوں کو بہت افسوس ہوتا تھا جوانی کے گنوانے پر کہ الا لیت الشباب یعود یوما، کہ کاش کہ جوانی ایک دن کے لیے لوٹ آتی، تو ہم بتا دیتے کہ جوانی کیا کتنی بڑی نعمت تھی، بڑھاپا آ کے ہمارے ساتھ کیا کیا برتاؤ اس نے کیا ہے۔ جوان اگر عبادت پر جم جاوے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ جیسے اصحاب کہف کا ہم واقعہ سنتے ہیں کہ اس زمانے کا بادشاہ ظالم تھا، مشرک تھا، مشرک بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ ہے، جو لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت پر مجبور کرتا تھا کہ اللہ کی عبادت چھوڑو، توحید کی باتیں نہ کرو، ایک اللہ کی چھوڑ کر شرک اور بت پرستی میں لوگوں کو مبتلا کرتا تھا۔ اس وقت ایمان پر جمے رہنا اپنے آپ کی ہلاکت کی دعوت دینا تھا، کہ ہلاک ہو جانے کے مترادف تھا، اس لیے کہ اس کے سامنے اگر توحید کی خبریں پہنچے گی وہ قتل کر دیتا، وہ شہید کر دینے والا ظالم بادشاہ تھا۔ لیکن چند ایسے نوجوان تھے جو ایمان والے تھے، ایک اکیلے اللہ کو ماننے والے تھے، شرک سے بیزار تھے، بت پرستی سے دور تھے۔ جب میلہ لگا جس میں غیر اللہ کی عبادتیں ہوا کرتی تھی، یہ الگ ہو کر بیٹھ گئے اور اسی سوچ میں بیٹھے کہ جائے تو ایمان برباد ہے، اگر بادشاہ کے سامنے ہمارے ایمان کا اظہار ہو تو ہماری جان جا سکتی ہے۔ سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک ان کو اسی جگہ پر سلائے رکھا، 309 سال تک سوتے رہے، غار میں پڑے رہے، ساتھ میں کتے کو حفاظت کے لیے مقرر کر دیا، اور اس غار کے آس پاس ایک ایسا روب ڈال دیا کہ جو بندہ بھی غار کے پاس جاتا تھا ہیبت کے مارے بھاگ جاتا تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ غار کے قریب جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور روشنی کا بھی انتظام کر دیا تاکہ بدن خراب نہ ہو، مٹی کھا نہ جاوے، روشنی کا ایسا انتظام کیا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوصیر۔ قرآن کریم نے ان جوانوں کی حفاظت کے جو سامان بیان کر دیا گیا، فرمایا جب سورج نکلتا تھا، غار کے اندر روشنی پہنچتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کروٹ لینے کا بھی انتظام کیا کہ وہ لوگ کروٹ بھی لیتے تھے، کبھی دائیں مڑتے تھے، کبھی بائیں مڑتے تھے، زندہ تو تھے لیکن 309 سال تک سوئے ہوئے تھے۔ بعد میں جب اٹھا انہوں نے سوچا کہ شاید ایک دن سوئے یا ایک دن سے کچھ زائد حصہ سوئے، لیکن باہر جانے کے بعد معلوم ہوا کہ 309 سال تک سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوانوں کی ایمان کی بنیاد پر، جوانوں کے توحید پر جمنے کی بنیاد پر اپنا عام معمول بدل کے 309 سال تک سونا یہ عام معمول نہیں ہے۔ 309 سال تک کوئی سوتا نہیں ہے، اللہ نے اپنے حفاظت میں رکھ کے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا۔ اور جوان تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ حق کی ٹھان لے یا حق پر جمنا اگر ان کے ذہنوں میں اور دماغ میں بیٹھ جائے، باطل چاہے کتنا بھی مضبوط ہو، نوجوان سوچتا نہیں ہے کہ سامنے طاقت کتنی اس کی مضبوط ہے، سامنے باطل کون ٹھہرا ہوا ہے، سوچتے نہیں ہیں، وہ حق پر جمے رہتے ہیں، باطل کا مقابلہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے میں فرعون کا ڈر تھا۔ فرعون دعوت دیتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا پروردگار ہوں۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہ تھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، فرعون رب نہیں ہے۔ فرعون رب ہونے کی دعوت دے اور حضرت موسیٰ یہ کہے کہ اللہ خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، تو ایمان لائیں گے، فرعون کے ہاتھوں سے مارے جائیں گے۔ فرعون قتل کر سکتا ہے، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا سکتا ہے، ہاتھ پیر کاٹ کے ناکارہ بنا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن قرآن وضاحت کرتا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے مگر چند نوجوان تھے ان کے قوم کے، چند نوجوان تھے،
اور لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ بھی بیان کر دی، علی خوف من فرعون، کہ ان کو ڈر تھا فرعون کا، ان کو ڈر تھا فرعون کا، ڈر تھا کہ ایمان لائیں گے قتل ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ جوان ایسے تھے فرعون کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، چاہے فرعون کتنا بھی اپنی جگہ مضبوط ہو، فرعون چاہے کتنا بھی طاقتور اس کی سلطنت ہو، لیکن ایمان پر جم جائے، حق قبول کر لے، تو نوجوان تو ایسا ہوتا ہے کہ باطل کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں شروع میں جتنے ایمان لانے والے ہیں سب جوانی کی عمر سے گزرنے والے تھے، سب جوان تھے۔ بعضوں کو ڈر تھا قریش جو مکہ والے ہیں، مکہ والے کفار لوگوں کو پریشان کریں گے، ایمان والوں کو پریشان کریں گے، انتظار میں تھے، جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کی دعوت حق ہے، اللہ کے نبی کا لایا ہوا مذہب سچ ہے، مگر ڈر تھا کہ کفار قریش تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، ایمان قبول نہیں کرتے تھے، انتظار میں تھے۔ ہجرت کا انتظار تھا، ہجرت ہو گئی مدینے کی طرف، کچھ لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، اور انتہا تو یہ ہو گئی فتح مکہ کے بعد، مکہ کے فتح ہو جانے کے بعد، مکے میں مسلمانوں کی حکومت کے جمنے کے بعد جو مسلمان ہونے کی جو تعداد بڑھتی گئی، فرمایا جوق در جوق ہو کر لوگ بڑی بڑی جماعتیں بن کر مسلمان ہوتے تھے، اس لیے کہ اب تک ڈر تھا مکہ والے پریشان کریں گے، اب مکہ فتح ہو گیا ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اب مسلمان ہوتے چلے گئے۔ حالانکہ ڈر کب کا تھا؟ اللہ کے نبی کی تقریباً زندگی گزر گئی ہے، مکہ کے فتح ہو جانے کے بعد 3 سال کی کچھ زندگی اللہ کے نبی کی تھی، اس سے پہلے جو 20 سال گزرے، 20 سال سے جانتے آ رہے ہیں کہ اسلام حق ہے، لیکن اسلام قبول کرنے میں مکہ کے فتح ہونے کا انتظار رہا۔ لیکن جو جوان تھے، جوان مرد تو ایسا ہوتا ہے کہ اسی وقت معلوم ہے کہ کلمہ پڑھیں گے مارے جائیں گے، اللہ کے نبی کے پاس جاتے، کلمہ پڑھتے اور کعبہ کے صحن میں آ کے زور سے اعلان کرتے، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معلوم ہے وہاں کعبے کے آس پاس بت رکھے ہوئے ہیں، مارے جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، پھر بھی کفار کے مقابلے کے لیے ڈٹ جانا، اپنے ایمان کا اظہار کر کے زندگی گزارنا، وہ جوانوں کی شان ہوتی ہے، وہ جوانوں کی طاقت ہوتی ہے، جوانوں کے جذبات ہوتے ہیں۔ تو جوانی اگر صحیح گزری تو ایک لطف کی زندگی ہے۔ جوانی کے سلسلے میں اسلام کا اصول تو یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے، کچھ نظریات ایسے بدلے چل رہے ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ سچے کو لوگ جھوٹا سمجھیں گے، جھوٹے کو سچا سمجھیں گے، امانت والے کو دھوکے دار سمجھیں گے، دھوکے باز کو لوگ امانت والا سمجھیں گے۔ پہلے دور ایسا تھا کہ لوگ افسوس کرتے تھے کہ ہمارا وقت چلا گیا، 1 سال ہمارا چلا گیا، لیکن اب دور کچھ ایسا آ گیا، 1 سال کے جو جانے پر لوگ مبارکبادیاں دیتے ہیں کہ تمہارے پیدائش کا دن مبارک ہو، یا نئے سال کا دن مبارک ہو، نئے شادی کا دن مبارک ہو۔ پہلے افسوس ہوتا تھا وقت کے جانے پر، اب یہ مبارکبادی ہے، خوشیاں ہو رہی ہے۔ تو زمانہ کچھ ایسا بدل گیا، پہلے جوانی ایک عظیم نعمت سمجھی جاتی تھی اور لوگ صحیح قدردانی کرتے تھے۔ اسلام کا یہ تصور ہے کہ عبادتوں کا صحیح وقت یہ جوانی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا صحیح وقت یہ جوانی کا ہے، اپنے ایمان اور اسلام کو محفوظ کرنے کا، مضبوط کرنے کا وقت یہ جوانی کا ہے، آخرت کا جو ذخیرہ ہے، آخرت کا ذخیرہ بنانے کا وقت یہ جوانی کا ہے۔ لیکن ہمارا ماحول اور معاشرہ کہتا ہے عیاشی کرنے کا وقت جوانی ہے، بیکار وقت گزارنے کا وقت جوانی کا ہے، مزے اڑانے کا وقت جوانی ہے، جو کرنا ہے جوانی میں کرو، جوانی گزر جائے گی پھر بعد میں کچھ کرنا نہیں ہے، مزے اڑانا ہے جوانی میں۔ شریعت کہتی ہے کہ عبادت قیمتی لمحات ہے، عبادت کرنے کا وقت ہے، لیکن ماحول اور معاشرہ کہتا ہے مزے اڑانے کا وقت جوانی کا ہے، عیاشی کرنے کا وقت جوانی کا ہے۔ اب مزے نہیں کریں گے تو کب اور کریں گے، مزے اب نہیں کریں گے تو کب اور کریں گے۔ شریعت کہتی ہے عبادت اب نہیں کریں گے تو کبھی اور نہیں کر سکتے، ماحول کہتا ہے کہ عیاشی اب نہیں کریں گے تو مزے بعد میں نہیں اڑا سکتے۔ ایسا بدلتا جا رہا ہے، ایسا بدلتا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کبھی کسی دن کے نام پہ بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے، بے حیائی اور فحاشی، عیاشی کا اتنا عام چرچا ہے کہ لوگ مذاق میں بھی بولتے ہیں لیکن واقعی سوچنے کی چیز ہے۔ فرمایا کہ پہلے زمانے میں کیسا تھا، کوئی ریڈیو مانگتا تھا، دولہا شادی کرتے ہوئے کوئی ریڈیو مانگتا تھا، پھر اس کے بعد کا دور ایسا آیا کہ سائیکل مانگتا تھا، پھر اس کے بعد دور ایسا آیا کہ 2 ویلر مانگتا تھا، پھر فرمایا کہ
کار مانگتا تھا، مانگتے مانگتے دور کچھ ایسا آ گیا، فرمایا آج کے دور میں تو بچہ ایسا ہے یہ مانگتا ہے ایسی لڑکی دی جائے جس سے پہلے یعنی کہ جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو، ایسی لڑکی دو بس ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور واقعی یہ میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ مشکل ہے ایسی لڑکی ملے کہ جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو، جس کے ساتھ کوئی غلط تعلقات نہ ہو، غلط تعلقات کی بات دور کی ہے، جس کا میل ملاپ دوسرے سے نہ ہو، ایسی لڑکی کا ملنا آج کے زمانے میں دشوار ہے۔ اس جوانی کا غلط استعمال کرتے کرتے، بے حیائی کے عام چرچے کرتے کرتے عالم اسلام سر پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ علماء کی باتیں یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، کسی بھی جگہ علاقے میں جائے فرمایا جاتا ہے کہ یہاں کی 15-20 لڑکیاں غیروں کے حوالے ہیں، 15-20 مسلمان لڑکیاں غیروں کے حوالے ہو چکی ہے، فلاں علاقے کی اتنی غیروں کے ساتھ جا چکی ہے، باتیں یہ سمجھ میں نہیں آتی غیروں کے ساتھ جانے میں اتنی کہاں کی لذت ہے، اتنا برداشت سے باہر، اتنا ناقابل برداشت کون سا ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ والدین کی محبت سے بڑھ کر کس نے ان کو محبت بتایا؟ اسلام کی غیرت کو چھوڑ کر غیر بننے میں ان کے جذبات اور غیرت کہاں مر گئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سب اسی بے حیائی اور عیاشی کا نتیجہ ہے، بے حیائی اور عیاشی کا نتیجہ ہے۔ ایک وہ دور تھا اللہ کے نبی فضیلت سناتے تھے، بھئی اس مرد کے لیے، اس جوان کے لیے اللہ کے عرش کا سایہ ہے جو عورت کے بلانے پر، عورت نے بلایا ہے، مالدار عورت ہے، منصب والی عورت ہے، یہ عورت کے بلانے پر وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، کم از کم آج ایسے نوجوان پیدا ہو جائے جو دوسرے کے بلانے پر نہ کہے تو نہ کہے، خود کسی کے پیچھے نہ پڑنے والے بنے، خود کسی کے پیچھے پڑنے والے نہ بنے۔ ایسے جوان بھی اگر آج ہمارے معاشرے میں ہے تو پھر ہمارا معاشرہ بہت قیمتی بنے گا اور بہت سنہرا معاشرہ بنے گا۔ جوانی کا غلط استعمال کرتے کرتے ہمارے بچوں میں اس کے اثرات کم نظر آتے ہیں، لیکن بچوں کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے اور بچیوں میں بھی دینداری کی ضرورت ہے۔ ایمان اور اسلام کے عقیدے کی مضبوطی ان کو سمجھانا ہے، دینداری، دین میں جمے رہنے کی، پاک دامنی کے فضائل سنانا ہے، اور یہ بھی ہونا ہے کہ شادیاں جلدی کی جائے، یہ ضروری ہے، اس دور کا المیہ ہے، شادیاں دیر سے نہیں ہونا ہے، شادیاں جلدی ہو جانا ہے۔ یہ نکاح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بچہ جوان ہو جائے، جوانی کے بعد اس کی اگر کچھ بھی جوانی سے متعلق گناہ ہوتے ہیں، جتنا گناہ ہوگا یہ سارے گناہوں کا وبال والد پر ضرور جائے گا، والدین کو اس کا گناہ ہوگا۔ اب بولتے ہیں ابھی عمر نہیں ہوئی، عمر کہاں سے ہوتی ہے؟ جوان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بچہ شادی کے لائق ہوا، اسی کو تو جوان بولتے ہیں۔ جوانی نام ہے اس بات کی کہ بچہ شادی کے لائق بن گیا یا بچی کے اندر شادی کی صلاحیت ہے، اسی کا نام تو جوانی ہے۔ نہ جانے اب کون سی اور جوانی ہے، ایک ہوتا ہے جوانی 15 سال کے بعد، آج کا جو دور ہے کسی اور جوانی کا انتظار ہے، 25 سال، 30 سال، 35 سال کی جوانی کا منتظر ہے۔ نہ جانے وہ کون سی جوانی ہے جس کو نہ شریعت نے جوانی کہی ہو نہ لوگ جوان کہتے ہو، ایسی کون سی جوانی ہے؟ جوانی تو وہ ہوتی ہے کہ جب بچہ جوان ہو یا بچی بالغ ہو، مطلب ہے کہ شادی کے لائق بن چکے ہیں، ان میں شادی کی صلاحیت آ چکی ہے۔ خواہ مخواہ کی دیری کرنا، لوگ مال کی بنیاد پر دیری کرتے ہیں، دیر سے شادی کرنے والوں کی ساری لڑائیاں مال کی بنیاد پر ہے۔ لوگ اپنی زندگی پہ جمنے کے لیے شادی کرتے، دیر سے شادی کرتے ہیں۔ دیکھیے کسی کی زندگی جمی ہوئی نہیں ہے، کوئی بھی سکون کی زندگی نہیں جیتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دیر کرتے ہیں کیوں دیری ہے، سیٹل ہونا ہے، ابھی مالدار بننا ہے، تو کیا شادی کے بعد مال کی بنیاد پر کبھی لڑائی نہیں ہوئی؟ کتنے ایسی شادیاں ہیں جنہوں نے شادی بھی دیر سے اس لیے کی ہے کہ مالدار بن جاؤں، لیکن شادی کے بعد بھی مسئلہ وہی ہے کہ مالدار نہیں ہوں۔ تو یہ لڑائیاں، یہ جتنی بھی پہلے کی تیاریاں ہیں وہ بیکار ہے۔ پہلے شادی ہو پھر اس کے بعد کی جو تیاری ہونا ہو۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔ اور جو معاشرے کی جو چند دن چل رہے ہیں، ویلنٹائن ڈے کے نام سے طرح طرح کی رسمیں ہیں، بیہودہ باتیں ہیں، غیرت کی، بے حیائی کی باتیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک تو بعض یہ کہتے ہوں گے کہ ہم تو کرتے نہیں ہیں، صرف کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس میں اپنے آپ کو راضی نہیں ہونا ہے، اپنے آپ کو رضامند نہیں بنانا ہے۔ کسی کو جیسے روز ڈے کے نام پہ، چاکلیٹ ڈے کے نام پہ، حق ڈے کے نام پہ، پرامس ڈے کے نام سے الگ الگ عنوانات بنا کر کسی کو کرنا ہو،
اصل میں مسئلہ تو ایسا ہے کہ یہ نامحرم کے ساتھ جو کیا جاتا ہے، اجنبی لڑکیوں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے، انتہائی شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ نہ کرنا ہے، نہ اس کو پسند کرنا ہے، نہ کرنے کی گنجائش ہے، نہ اس کو پسند کرنے کی اجازت ہے۔ اس کو پسند بھی نہیں کر سکتے، اس پر خوشی کا اظہار ہو یا دل سے رضامندی ہو، یہ دونوں کام بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ جس کو ایسے جذبات جاگتے ہو کسی کو حق کرنے کا، کسی کو کس کرنے کا، شادی کرے پھر اس کے بعد کرتا رہے جو کرنا ہو، شادی کرے اس کے بعد کرتا رہے جو کرنا ہو، لیکن شادی سے پہلے ایسی حرکتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔